یہ خارجیوں کا فتنہ تھا دوستو، جسے آپ کو سمجھنا ہے۔ تاریخ طبری میں اور دیگر کتابوں میں تفصیل سے ان کا ذکر آیا ہے۔ خوارج جسے کہتے ہیں، خارجی جسے کہتے ہیں، جسے حضور نے نماز پڑھنے کے باوجود اسلام سے خارج کیا، روزے رکھنے والوں کو اسلام سے خارج کیا، زکوٰۃ حج و جہاد کرنے والوں کو اسلام سے خارج کیا۔ کیوں؟ ان کا قصور یہ تھا کہ مسلمانوں میں انتشار، افتراق کرا کر مسلمانوں کو جھگڑنے میں مبتلا کرنا چاہتے تھے، لڑائی میں اور فساد میں مبتلا کرنا چاہتے تھے۔ آقا علیہ السلام نے ان کی صاف نشانیاں آپ کو بتا دی ہیں کھول کر۔ جبینوں پر ان کے گٹے ہوں گے نمازوں کے، دیکھ کر متاثر مت ہو، یہ دیکھو کہ یہ آپس میں مسلمانوں کے لیے رحم دل ہے کہ نہیں، یہ مسلمانوں کے لیے تڑپنے والا ہے کہ نہیں۔ لاکھ نمازوں پڑھ لو، لیکن اگر مسلمانوں کے لیے کسی کے دل میں رحم دلی نہیں ہے تو وہ مسلمان نہیں ہو سکتا۔ یاد رکھیں، حضور نے بتا دیا کہ یہ خارجی تو ہو سکتا ہے، مومن بولیے یہ مومن نہیں ہو سکتا۔ دوستو ان کی علامتیں آپ کو بتاؤں گا تو آپ تعجب میں پڑ جائیں گے۔ طبری میں لکھا ہے کہ حضرت علی مولا علی مشکل کشا کے ایک بڑے چاہنے والے دوست تھے، صحابی رسول حضرت عبداللہ ابن خباب رضی اللہ تعالی عنہ۔ خارجیوں نے ان کو پکڑ لیا، یہی خارجی الراسبی، جو راشد الراسبی جو ان کا خلیفہ بن کر بیٹھ گیا مولا کے دور میں، پکڑ لیا راستے میں اور کہا کہ رک گئے۔ کہا ابو بکر کے بارے میں کیا کہتا ہے؟ تو انہوں نے کہا کہ وہ تو پیکر صدق و صفا تھے، وہ تو رفیق رسول تھے، وہ تو یار غار تھے، ان کی عظمتوں کو بتایا۔ کہا عمر کے بارے میں کیا کہتے ہیں؟ تو حضرت عمر کی تعریفیں کی، صحابی رسول ہے، تعریف ہی تو کریں گے، وہ تو عدل و انصاف اور مساوات کے پیکر تھے، مجسمہ تھے اور عظیم فاتح تھے، اسلام کی سلطنت کو بہت پھیلایا انہوں نے۔ اچھا عثمان کے بارے میں کیا کہتا ہے؟ تو کہا حضرت عثمان ذو النورین تھے اور وہ جامع القرآن تھے، مسلمانوں کے خلیفہ برحق تھے۔ تو کہا علی کے بارے میں کیا کہتے ہیں؟ یہ خارجی پوچھ رہے ہیں، دیکھیے۔ تو کہا کہ علی تو شجاع تھے، بہادر تھے، باب العلم تھے، مولا علی کے فضائل بیان کیے۔ جب یہ سب سنا، چاروں خلفاء کی تاریخ قتل کر دیا، جسم کے ٹکڑے ٹکڑے کر دیے ان کے۔ کیوں؟ اسی لیے کہ یہ مسلمانوں کی تعریف بھی برداشت نہیں کرتے تھے، حالانکہ مسلمان بظاہر یہ خود تھے، جسم کے ٹکڑے ٹکڑے کر دیے۔ ان میں سے ایک نکلا تاریخ طبری میں۔ اب دیکھیں، قتل کرنے کو یہ معیوب نہیں سمجھتے، عزتوں کو اچھالنے کو یہ معیوب نہیں سمجھتے، یہ انسان کی زندگی کی ان کے پاس کوئی ویلیو نہیں ہے۔ لیکن جب یہ آگے بڑھا، ایک باغ میں جا کر بیٹھا جھاڑ کے سائے میں، انہی قاتلین میں سے ایک قاتل جو صحابی رسول کو قتل کر گیا ہے، اور صرف ان کا قصور یہ تھا کہ انہوں نے خلفائے راشدین کی تعریف کی تھی، وہ بھی سوال کرنے کے بعد پوچھا تو بتایا کہ ان کا کیا مقام ہے۔ انہی میں کہ ایک قاتل گیا، جھاڑ کے نیچے بیٹھا۔ اب ان کا جھوٹا تقویٰ دیکھیں آپ، جھاڑ کے نیچے بیٹھا، کھجور پڑا ہوا ہے، کھجور اٹھایا کھا لیا۔ دوسرے نے کہا کیا کیا؟ انہی میں سے قاتلین میں سے ایک، یہ کیا کیا؟ تو کہنے لگا کھجور پڑا تھا کھا لیا۔ پتہ ہے کس کی ملک تھی؟ تو نے کتنا بڑا گناہ کیا۔ یہ جھوٹا تقویٰ ان کا دیکھیے آپ، ادھر صحابی کو قتل کر آئے ہیں۔ اس نے کہا کہ مجھ سے غلطی ہو گئی، تو کہا اس کا تو تمہیں خمیازہ بھگتنا پڑے گا، نہیں تو آخرت میں گرفت ہوگی۔ تو بازو سے جیب میں سے خنجر نکالا اور اپنا ہاتھ کاٹ دیا، جس ہاتھ سے اس نے کھجور اٹھائی تھی کاٹ دیا۔ کہا دیکھو میں نے کہا اچھا کام کیا۔ یہ اپنے آپ کو متقی اور پرہیزگار ثابت کرتے تھے، لیکن در حقیقت یہ مسلمانوں کے بدترین دشمن تھے دوستو۔ اور یہ فرقہ خوارج اور فتنہ خوارج ہر دور میں رہا ہے دوستو، اور ہر دور میں مسلمانوں نے ان سے نقصانات اٹھائے۔